طاہر صاحب اٹارنی جنرل نے پہلے ہی استدعا کی تھی, چیف جسٹس نے مسترد کر دی تھی کہ چیف جسٹس نہ بیٹھیں. آپ کہہ رہے ہیں نہ چیف جسٹس بیٹھیں, نہ اعجاز الاحسن بیٹھیں, نہ منیب اختر بیٹھیں, چیف جسٹس ایک نیا بینچ بنا دیں. وہ پہلے استدعا مسترد ہو گئی تو نئی استدعا آپ کس حکمت عملی کے تحت لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں, حکمت عملی نہیں ہے شاہ زیب صاحب, بہت شکریہ, آپ نے انٹرو میں بڑی تفصیل سے بتا دیا. آپ اور ہم جتنا قانون کو جانتے ہیں, ایک بڑا بنیادی سا اصول ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو ہیو بین ڈن. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, یعنی کہ اس جو لٹیگیشن ہے, جو لسٹ ہے آپ کے سامنے, اگر وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ سے جڑی ہوئی ہے, کسی عزیز, دوست, رشتہ دار, کسی میٹیریل چیز کے حوالے سے یا کسی فیکٹ کے حوالے سے, تو پھر بھی ججز کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ وہ لسٹ جو ہے, وہ مقدمہ جو ہے وہ نہ سنیں. اور جہاں تک ریکیوزل کا تعلق ہے, اورل ریکویسٹ ہو سکتی ہے, اس پہ کئی جج صاحبان فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کیونکہ کہا تھا کہ وہ اس معاملے پہ سننا چاہیں گے اٹارنی جنرل کو, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے کیسز ہیں جو اس معاملے کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ باعث کے حوالے سے ہیں, تو اس پہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے لاء کو, اور میں بات کروں گا, تو اس لیے ان رائٹنگ دیا گیا. اور بجا طور پہ اٹارنی جنرل صاحب کو جو حکومت کی انسٹرکشنز تھیں, اگر آپ وہ سارا مٹیریل دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے ان دو معزز جج صاحبان کے بھی نام ہیں. اور ایک بات میں وضاحت سے کرتا چلوں کہ یہ کمیشن بنانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انضباطی کارروائی ہے. وہ تو آرٹیکل 209 میں, جیسے کہ کمیشن نے بھی کہہ دیا, آرٹیکل 209 میں ہو سکتی ہے. یہ تو کیونکہ انگلیاں اٹھ رہی تھیں. طاہر صاحب, اس پر منیب اختر صاحب نے کہا کہ آپ بڑے طریقے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو اختیار ہے وہ لے کر کمیشن کو دے رہے ہیں, کیونکہ ججز کے حوالے سے تحقیقات کا اختیار بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کو ہے. میں عرض کر دوں جی, یہ معاملہ ججز کے عزیز و اقارب کے بارے میں ہے. یہ تو پھر کل کو یہ بھی ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں جج ہوں اور میرے بچوں میں سے کسی نے کوئی جرم کر دیا, کوئی رابری کر دی, کچھ اور کر لیا, کوئی موبائل سنیچنگ کر لی, تو پھر وہ بھی کہیں گے کہ جی یہ نئی معاملہ, کہیں پہ بھی اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی. یہ اس معاملے میں کسی جج صاحب کو ڈائریکٹلی کوئی, میرے خیال میں شاید کوئی ایک آدھ ہے معاملہ جس کی حد تک کچھ ریفرنس پڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھی یہ کمیشن کے لیے وائڈ اوپن آپشن ہے کہ وہ اس ریل میں جاتے ہیں کہ نہیں. باقی تو یہ عزیز و اقارب, کہیں پہ خواتین ہیں, کہیں پہ بچے ہیں, کہیں پہ کچھ اور لوگ ہیں, کہیں پہ دوست ہیں, فیملی فرینڈز ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ادارے کی ساکھ ہے وہ متاثر ہو رہی تھی, انگلیاں اٹھ رہی تھیں. اور آپ نے اگر دیکھا ہو وہ نوٹیفیکیشن, اس میں جو پریمبل ہے, سارا جو بنیاد بنائی گئی ہے, جو ابتدائیہ ہے, اس میں یہ ساری باتیں دی گئیں کہ جو عوام کا اعتماد ہے اعلیٰ ترین عدلیہ پہ, وہ بہت ضروری چیز ہے. اور عدلیہ کیونکہ ایک اہم ستون ہے ریاست کا, تو اس لیے اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہوں, یہ پتہ چلے کہ یہ جو آڈیوز آئی ہیں یہ حقیقت میں انہی کریکٹرز کی آوازیں ہیں جن کو یہ منسوب ہوئی ہیں, یا یہ مینیپولیٹڈ ہیں, انجینئرڈ ہیں. اور اگر یہ انجینئرڈ ہیں تو یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے, اور ایون ادروائز بھی کمیشن یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کا اوریجن کہاں سے ہے. یہ کہ ریاستی اداروں نے اختیار کی یا کروائی ہیں, جو کہ ایک بات ہو رہی ہے. مگر کمیشن آپ نے بنا دیا, اس پر چیف جسٹس, اور آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ بھئی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے, نہیں تھے اس بات کے پابند کہ چیف جسٹس سے پوچھ کر بنانا ہے. چیف جسٹس نے بھی یہی کہا کہ قانون نہیں, مگر انہوں نے روایت کی ضرور بات کی کہ روایت ہے, اور پھر عدالتی فیصلے کوٹ کیے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے ہوا ہے ماضی میں معاملہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کون سا خود بیٹھ جاتا, میں کسی اور ہی کو کہتا. تو یہ اب قابل قبول ہوگا آپ کو کہ چیف جسٹس بات کے لیے اگر راضی ہیں کہ کمیشن ان کی کہنے پر اور ان کے کہے ہوئے جج کے تحت بن جائے. قانون اجازت دیتا ہے حکومت کو بنانے کا, اور روایت یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس سے پوچھا جائے. تو روایت یہ بھی رہی ہے کہ اگر آپ خود اس معاملے سے منسلک ہیں تو آپ کو الگ کر دیا جائے. یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے لاء کا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسے ہی کہتے ہیں. حکومت اگر جاتی 7ویں نمبر پہ, 9ویں نمبر پہ, 14ویں نمبر پہ, 15ویں نمبر پہ, جو کہ ایک روایت رہی ہے بینچز بناتے ہوئے, تو پھر تو آپ حکومت کو ایکیوز کر سکتے تھے کہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے. حکومت نے سینئر موسٹ جو ان کے فوری بعد ہیں جج صاحب, اور ان کی جو دیانت ہے, ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, ان کو یہ تکلیف دی
اور دوسرا ہم نے 2 ہائی کورٹس جو ہیں ان کے چیف جسٹسز کو ڈالا، یہ بھی نہیں کہ کوئی جونیئر جج لے کے، اور مکمل احتیاط کی گئی۔ میرے خیال میں اس طرح کی بدظنی یا وہ بالکل نہیں ہے لوگوں کو اس پہ،